بھائی ابھی جو آپ نے کہا یہ مسیحیوں کا بتایا کہ انہوں نے کس کس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کی، تو اس میں لیکن آگا جان ان کی اپنی عوام جو ہے وہ ٹوٹل مطلب کمیونزم کی طرف جا رہی ہے، مطلب وہ بھی بہت ہائی لیول کے سیکولر ہیں، تو ان کو اس چیز سے کیا لینا دینا ان کی پبلک کو یا ان کو کہ یہ مسلمان رہیں نہ رہیں، ہٹیں یا جائیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں دین چاہیے ہی نہیں، خواہ کوئی بھی ہو۔ اس کی دو پہلو ہیں، ان کو دین سے جو لگاؤ ہے، ٹھیک، جو لگاؤ پیدا ہوا ہے، ٹھیک، اس کی دو پہلو ہیں۔ ٹھیک، ایک داخلی پہلو ہے، ایک بیرونی پہلو ہے، ٹھیک، کیونکہ سیاست داخلی اور سیاست خارجی۔ خارجی، سیاست داخلی میں یہ ہے کہ جب انہوں نے کنیسہ کو پیچھے پھینک دیا، ٹھیک ہو گیا، بدنام ہو گیا، کنارے پہ لگا، کنارے میں، اس کا ملک مملکت سے کوئی دخل نہیں ہے۔ ٹھیک، ملک چلانے کے لیے ایک نظام چاہیے، نظام کے لیے اوپر کوئی چیز چاہیے، چاہیے، غلط بھی ہو۔ پہلے کلیسا نے اس کو بچا کے رکھا تھا نا، پادشاہ کی سزا سب ڈرتے ہیں، ڈر گیا، بچ کے رہا۔ اللہ بھی نہیں ہے، یہ جو تنویری جماعت جو انقلاب لایا وہ ملحدین ہے، مولدین ہے، بالکل، سمجھ میں آیا؟ بالکل ایسا، وہ ملحدین ہے، تو ان کو اوپر کوئی طاقت نہیں ملے نا کہ لوگوں کو ہر حالت میں محفوظ روک کے رکھے، روک کے رکھیں، تو وہ پھر سے محتاج ہو گیا کلیسا کی، کلیسا مذہبی تصور دے کے لوگوں کو روکے۔ روکے، لوگ ملحد تو ہو گیا لیکن ہے تو نصارہ نصارہ، اور دینی، دین، تو ان کو جذب کرنے کے لیے، ان کو مصروف رکھنے کے لیے، آئیے آپ دوبارہ ہم سے ملے، ہم آپ کو جگہ دیتا ہے۔ جگہ دے، آپ نصرانیت تو پھیلائے نا، ٹھیک، تو ان کو جگہ دینے کے لیے، ان کے روب بٹھانے کے لیے، ان کو باہر لوگوں کو، دنیا کو نصارہ بنا دو، ٹھیک، اس کے لیے انہوں نے ان کو بلایا۔ ٹھیک، یہاں بھی یہ سیکولر لوگ جو ہے ہر آئے دن ملا کو برا کہتے ہیں، دین کو بھی برا کہتے ہیں، فرقے کو بھی برا کہتے ہیں۔ جب ان پہ کوئی مصیبت آتا ہے تو فوراً کہتے ہیں یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کو آنے آنا چاہیے۔ یعنی یہ ایک احتجاج ہوتا ہے کہ آگے جا کے کوئی طاقت اوپر ہو، فرض کرے، پر تو لہذا ان کو اپنے داخل میں اتنی دنیا کی جو نصارہ ہے بھلو نام کی ہو تو اس کو محفوظ رکھنا محفوظ چاہیے، رکھے، یعنی لوگوں کو وہ کوئی نہ کوئی لوگوں کو پکڑنے کے لیے انہیں کوئی چیز چاہیے، چیز دکھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے، کوئی طاقت چاہیے ان یعنی کو۔ ادیان کے بغیر نہیں لوگ قائل نہیں ہوں گے، یہ فطرت ہے ہی نہیں، مطلب انسان فطرت کی، ہے۔ اس وجہ سے ان کو یعنی کلیسا کو جو دین کی کام کرتے ان کو مصروف رکھنا تھا، مصروف رکھنے کے لیے، اور ساتھ لوگوں کو بھی لگا لیا، ٹھیک ہے، نمبر دے ان کو اپنے اندر مصروف رکھنے ہوتے تھے۔ آپ باہر جا کے لوگوں کو نصارہ بنائے، باہر جا کے لوگ، ٹھیک، باہر جا کے، کیونکہ ایک صنعت آ گیا نا، ایک ملک میں صنعت آ گیا، صنعت جب آ جاتا ہے، کارخانہ بڑھ جاتا ہے تو پیداوار بھی بڑھتا ہے، بالکل ایسے، پیداوار جب بڑھتا ہے تو قیمتیں گر جاتا گر ہے، جاتی ہے، پیداوار جب بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے باہر مارکیٹ چاہیے، مارکیٹ چاہیے، باہر مارکیٹ لینے کے لیے لوگوں سے، باہر کی حکومتوں سے آمد رفت چاہیے، آمد و رفت ان سے چاہیے، تعلقات چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے کلیسا کو باہر بھیجا، نصارہ بنا دے۔ یعنی سفارتی تعلقات میں بھی ان کو شامل کیا، ہاں، اچھا اچھا، تو تنہا نہیں، وہ باہر جا کے تعلقات بھی بنائیں گے، تعلقات وہ بھی بنائیں راضی گے، ہو جائیں گے، نصارہ بنائیں گے، معلومات بھی لائے گا نا، معلومات بھی لائیں گے، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا اچھا، یعنی بہت سے اہداف ان کی بہت اہداف ہیں ان مد کے، نظر ہیں، ٹھیک 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 ٹھیک، جی جی کریں، اگر سوال ایک دو پوچھنے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کے مصدر قرآن و سنت ہیں، تو خود یہ کہا جاتا ہے کہ سنت کی سند بھی قرآن سے ملتی ہے، تو کچھ ایسی جس طرح نماز رکھتے نماز ہے، یہ کہتے ہیں قرآن سے نہیں ملتا،
یہ الگ بات ہے کہ امت کا اس میں اجتماع ہے، رکعت میں اختلاف نہیں کرتے، لیکن جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کی سند قرآن سے نہیں ملتی، جیسے توہین رسالت کا قانون یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے نہیں ملتا، سنت سے ثابت ہے، تو اس کی سند ہم قرآن سے یا قرآن کو کسوٹی کیسے بنائیں گے؟ یا چاند کے افق کی بات جو کرتے ہیں، ہاں چاند کے افق کی جو بات کرتے ہیں، ہاں اس کی سند قرآن سے نہیں ملتی، تو اس کو قرآن کو کیسے سند کے طور چاند کے پر اوپر قرآن سے نہیں ملتا، کیا مطلب ہے؟ کہ مثلا سند نہیں ملتی، قرآن میں نہیں ہے کہ مطلب کہ کیسے آپ نے دیکھنا جگہ ہے. پہ چاند نظر آ جائے تو اس کا کتنا افق ہوگا؟ نہیں، قرآن نے تو یہاں جو ہے چاند کا مسئلہ جو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں مسئلہ عید ہے. عید ہے، اچھا عید نے یہ مسافت کی تھا. ٹھیک ہے، چاند آپ سے کہا چاند دیکھے روزہ کھولے، چاند دیکھے روزہ رکھے. ٹھیک ہے، اب آپ کو پورے پاکستان کراچی کو دیکھ کے ملا کے روزہ کھولنے کے کیا منطق ہے؟ ٹھیک آپ کمرہ میں روزہ چاند نظر آیا تو آپ روزہ کھولے، ٹھیک ہے، آپ قریب لے لے کے پنڈی نظر آیا تو آپ روزہ کھولے. آپ دنیا کے گوشہ، اب یہ ہندوستان جو ہے کتنے صوبے ہیں، اب یہ پورے ہندوستان ایک دفعہ عید کرتا ہے، ایک دن روزہ کھولتا ہے، اس کا کوئی منطق تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، قرآن میں قرآن میں بھی آیا ہے اور جو ہے مثلا روایات میں بھی آیا ہے، روزہ چاند سے مربوط ہے. ٹھیک ہے، عید کا کوئی نہیں، یہ سارے مسائل عید نے کیا، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے اپنی جگہ. لیکن اگر جن باقی جو چیزیں ہیں اس کو قرآن کو کیسے کسوٹی بنائیں؟ جس طرح میں نے بتایا رکھتے نماز ہیں یا توہین رسالت ہے، تو اس کو توہین رسالت قرآن میں بھی ہے، جو نے پیغمبر کو اذیت دینے والوں کے لیے مذمت آئی ہے. نہیں، اس میں یہ کہا نا کہ ان کو پر اللہ کا عذاب ہوگا، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. اللہ کا، ہاں، یعنی ان کو اللہ آپ سزا کے دے. پاس سنت رسول کا مطلب قرآن کی عملی صورت دکھانے والے رسول ہیں. ٹھیک ہے، رسول نے فتح مکے کے موقع پر توہین رسالت کرنے والے 5 آدمی کو سزائے موت دی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو رکھتے نماز کے بارے میں جس طرح کہتے وہ ہیں، میں اگر سوال یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خود سنت کی کسوٹی، ہاں، سنت کا معیار، سنت کو جانچنے کا معیار بھی قرآن ہے، جو یہ کہتے ہیں، تو وہ وہ الگ قرآن بات. میں اس کے لیے ایک بہت یعنی بحث کے ہمارے پاس جو ہے ایک چیز ہے، یہاں جو مصیبت ہے سوچنے کو جاننے کی بات نہیں ہے. یہاں جو بات ہے قرآن کو بالکل کنارے پہ چھوڑ کے سنت کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے سنت کی کوئی کسوٹی رہ نہیں گیا، جو بھی سنت ہے وہی چل رہا ہے. قرآن جو ہے اس میں بہت سے احکامات واضح ہیں، جی، یہ سنت ان احکامات سے متصادم ہے. ٹھیک ہے، آپ نے قرآن کو اٹھایا ہی نہیں ہے. حتیٰ میں نے کل ان کو بتایا قرآن میں 500 آیت، وہ خود کہتے ہیں 500 آیت احکام ہے، وہ 500 آیت بھی استعمال نہیں کرتے. دیکھیے ہاں، وہ بھی اس سے استدلال نہیں کرتے. وہ 500 آیت فقہ میں ہے، قرآن میں 6000 سے زائد آیت ہے، وہ عقائد میں ہوں گے نا، وہ بھی اس پر بھی چھوڑتا ہے. اشعری اور ماتریدی کو پڑھ کر اعتقاد میں ان کی تحلیل کرتا ہے. تو بالکل قرآن مہجور ہے یا اس طرح. اچھا. آگا ایک روایت ایک کتابچے میں چھپی ہے سید جواد نقوی کے کتابچے میں کہ قرآن کی 4 تہ ہیں. قرآن کی 4 تہ ہیں. پہلی تہ عبارت ہے، دوسری تہ اشارت ہے، اشارے ہیں، تیسری تہ لطائف ہیں، اور چوتھی تہ حقائق ہیں. کہتے ہیں جو عبارت ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے، جو اشارت ہے وہ علماء کے لیے، جو لطائف ہیں وہ ولیوں کے لیے، اور جو حقائق ہے وہ ائمہ معصومین کے لیے. تو یہ قرآن گرانے کی ایک سازش ہے نا. ہاں ہاں ہاں، یعنی قرآن کو گرا دیا جائے، عام عوام اس کی طرف نہ یہ آئے. لوگ عام طور پر قرآن سے دور رکھنے کے لیے بات کر رہا. ہاں. واضح تو آیت کہہ رہی ہے کہ واضح. اچھا. دوسرا آگے یہ جو عزا بندہ مر جاتا ہے
تو وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ فلاں بندے کو دے دینا. ہاں، اس اب کے- ہمیں یوں کہنا چاہیے آپ جو کچھ کہتے تھے قرآن کی 6000 آیات بےہودہ تو نہیں ہے، نعوذ باللہ بے معنی تو نہیں ہے. آپ کچھ تو پیادہ کریں نا، کچھ تو کچھ نکالے. جگہ تو یہ لائے نا جگہ تو عقائد استعمال. میں. ہاں، اب لاتے ہی نہیں ہے، صرف سنت کہتے ہیں. سنت سے اٹھاتے ہیں. اللہ یہ بھی غلط ہے. ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی کتاب ہے، کوئی دلیل، یہ چیز جو ہے قرآن میں بھی موجود ہے، سنت میں بھی موجود ہے، اجماع امت میں موجود ہے، یہ طریقہ غلط ہے. اگر کہیں گے یہ چیز جو ہے ملک میں، مملکت میں صدر مملکت نے فرمایا ہے یہ کام کرو، اب صدر مملکت کے بعد کمشنر صاحب نے بھی فرمایا ہے، ایس پی سے بھی فرمایا ہے، یہ غلط طریقہ نہیں ہے. آپ اجماع کو اس وقت لیتا ہے جب قرآن میں نہ ہو، سنت. آپ اس وقت لیتا ہے سنت میں نہ ہو جب قرآن سنت میں موجود ہے یا قرآن میں تفصیلہ بھی بیان ہے. اس کے بعد آپ اجماع کو کیوں نقل کرتا ہے؟ اس وہ کی حکم ضرورت نہیں خدا ہے. کی توہین ہے. یعنی اللہ بھی کہتے ہیں، مجتہد بھی فرماتے ہیں، یہ احانت ہے اللہ کی. شرک آ گیا. دعا کا جو پوچھا ہے، ہاں؟ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ نصیحت کر جاتے ہیں کہ میری آنکھ فلاں بندے کو دے دینا. یہ اس طرح کر سکتا ہے اس کو؟ آزاد ہے نا. جی دیکھو، میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ میں فقہ میں بولتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ فقہ میں بولنے سے ہم پھنس جاتا ہے. ہاں، سمجھ میں آیا. مسائل جو ہے نا، دنیا اٹھ پٹن کی سوال کرتے ہیں، سوال جواب نہ دے دے تو مصیبت ہوتا ہے، دے دے تب بھی مصیبت ہوتا ہے. لیکن اس میں اصول یہ ہے، انسان کے پاس جو اعضاء ہے کسی کو دینے کے لیے، خاص کر کے فروخت کرنے کے لیے ملکیت شرط ہے. انسان کے اعضاء انسان کی ملکیت میں نہیں ہے، لہذا جو چیز ملکیت میں نہیں ہے آپ فروخت نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا؟ اصولی طور پر یہ ہے. لہٰذا صاحب دوسری بات یہ ہے نا کہ آزاد دینے کی بات یہ ہے کہ جس وقت میرے استعمال میں ہے تو ابھی میری ملکیت ہے، میں خود استعمال کر رہا ہوں. ہاں، تو آپ استعمال کرتے وقت کسی کو دینا، آپ مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دے دو. نہیں، اصلاً آپ کی ملکیت میں ہے نہیں ہے، مطلب اگر مثال کے طور پر آپ دیا کے جائے، استفادے میں ہے. بعد میں تو ہے ہی نہیں نا. نہیں، بات کے بعد نہیں ہے، اصلاً یہ آپ کی ملکیت میں ہے نہیں ہے، نہ آپ مرنے کے بعد آپ کی ملکیت میں ہے. یہ چیز آپ کے استعمال میں ہے، یہ چیز جو آپ کے استعمال میں ہے وہ آپ اس کو فروغ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ فضا آپ کو فروغ نہیں کر سکتے کہ آپ کے استفادے میں ہے، ملکیت میں نہیں ہے. لیکن اس میں سے ایک چیز ہے نا، اس جسم کے اعضاء کے اندر سے خون بھی ہے. ہاں، جیسے میں استعمال میں آنکھ آتی ہے، کان آتا ہے، سارے اعضاء آتے ہیں، اسی طرح جسم کے اندر خون بھی ہے. تو بیمار کو خون دیا جاتا ہے اگر صحت مند ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، جو نہیں دے رہا ہے خون بھی دے رہا ہے، اور آپ کے یعنی گردے بھی دیتا ہے، دل بھی دیتا ہے، سب کچھ دے رہا ہے. ہمارا بات اصل جواز و غیر جواز کے بارے میں ہے، فارمولے کے بارے میں ہے. فارمولہ فقہی طور پر جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کو فروغ نہیں کر سکتا، قیمت نہیں لگا سکتا. ہاں، ملکیت کے بغیر کوئی فروغ نہیں کر سکتا. بات یہ ہے، فارمولہ یہ ہے. اور عطیہ کر سکتے ہیں آقا جان؟ عطیہ بھی ملکیت نہیں ہے نا، جب اچھا. ملکیت نہیں ہے عطیہ نہیں کر سکتے، اچھا، فروغ نہیں کر سکتے. ٹھیک. ہاں، عطیہ بھی فروخت کی ایک قسم ہے، بغیر قیمت کے ایک چیز. مثلاً ابھی خون جو ہے، آپ کے پاس خون زیادہ ہے، سمجھ میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو دے دے، اور بات ہے. زیادہ ہے، جو زیادہ ہے اگر آپ کے خون کو نکالیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تب بھی جائز ہے. گردہ دینا نقصان دہ ہے. گردہ اللہ نے دیا ہے تو انسان کے لیے 2 گردہ، یہ 2 گردہ اس کے تمام حیات کے لیے ہے. اگر ایک جگہ آ کے ایک گردہ فیل ہو جائے تو وہ کہاں سے رہے گا؟ کدھر سے لائے گا؟ ہم فارمولہ بتاتے ہیں، ہم فقہی مسائل نہیں بتاتے.
اور فارمولہ یہ ہے کہ انسان یہ ہاتھ نہیں فروغ کر سکتا، انسان کسی کے پاس دونوں ہاتھ نہیں، اب ایک ہاتھ تو اس کو دے دے